سورہ قیامہ یہ آیت دراصل ان لوگوں کی تردید میں اتری جو قیامت کے انکاری اور آخرت کے منکر تھے۔ اللہ نے قسمیں کھا کر انسان کی اس خام و خیالی کو دور کر دیا کہ تمہیں بوسیدہ ہڈیوں اور بکھرے ہوئے اجزاء کو جمع کر کے دوبارہ انسان کو وجود میں لانے کی بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، جس میں انسانی میں انگلیوں کے پورے اور نشانات جو شناخت و امتیاز کا بہترین ذریعہ ہے، ہم تو ان پوروں کو بھی دوبارہ ترتیب دے کر پیدا کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اس وقت پوری دنیا میں کسی انسان کی شخصیت کی پہچان کے لیے سب سے زیادہ قابل اعتماد چیز انگلیوں کی لکیریں ہیں۔ ہر انسان کی انگلی کی پور قدرت کی تخلیق کا شاہکار ہے کہ اس چھوٹی سی جگہ میں جو خطوط اور لکیریں ہیں وہ دوسرے انسان کے ساتھ مشابہت نہیں رکھتے۔ گویا جس حقیقت تک سائنس کی رسائی آج ہوئی ہے، قرآن نے اس حقیقت کو بے باک سے 1450 سال پہلے بیان کر دیا تھا۔ اگلی آیات میں بتایا کہ انسان پوچھتا ہے کہ قیامت کب آئے گی، تو اللہ تعالیٰ اس دن کی شدت اور ہولناکی کے حوالے سے ارشاد فرماتا ہے کہ اس دن جب آنکھ پتھرا جائے گی، چاند بے نور ہو جائے گا اور چاند اور سورج جمع کر دیے جائیں گے، اور انسان کہہ اٹھے گا کہ اب میں بھاگ کر جاؤں تو کہاں، مگر اس روز کوئی پناہ گاہ نہیں ہوگی۔ اس دن صرف آپ کے پروردگار کے پاس ہی پناہ گاہ ہوگی۔ اس دن انسان کو اس کے ان تمام اعمال کی خبر دی جائے گی جو اس نے آگے بھیجے اور جو اس نے پیچھے چھوڑے ہیں۔ آیت 16 سے فرمایا کہ اے حبیب گرامی، خدا کی وحی کو جلد یاد کرنے کے شوق میں آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیا کیجیے۔ اس قرآن کو جمع کرنا اور آپ کی زبان پر جاری کرنا ہمارے ذمہ کرم پر ہے۔ جب ہم یعنی ہمارا بھیجا ہوا فرشتہ پڑھ لے تو آپ اس پڑھے ہوئے کی اتباع کریں، پھر اس کا معنی بیان کرنا بھی ہمارے ذمہ ہے۔ پھر سکرات کے عالم اور جاکنی کی شدت کو بیان کر کے اس وقت کی تکلیف و پریشانی سے بچنے کے لیے تیار رہنے کا حکم دیا۔ ساتھ ہی یہ حقیقت بھی واضح کر دیا کہ انسان کو ہم نے بیکار نہیں پیدا کر دیا، بلکہ اسے مراحل حساب سے گزر کر جزا و سزا کا حامل ہونا ہے۔ اس کے بعد انسان کو اس کی تخلیق کے ابتدائی مراحل میں غور و خوض کر کے یہ سمجھایا کہ جب پہلی تخلیق کے مشکل ترین مراحل اللہ نے سر انجام دے دیے تو اب دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل رہ گیا؟